اے علی تجھ سے سوائے مومن کے کوئی اور محبت نہیں کر سکتا، اگر تجھ سے کوئی محبت کرے گا تو مومن ہے۔ ولا یبغضک الا منافق، اور تجھ سے منافق کے علاوہ کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ مہاراج چونکہ آج کل کے ایام اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ مسلسل ذکر علی ابن ابی طالب ہو، اسی لیے اس طرح کی گفتگو آپ مسلسل سن رہے ہیں۔ گزشتہ شب میں بھی آپ کی خدمت میں کچھ مطالب عرض کیے تھے۔ آج دن کی مجلس اعلیٰ برادر محترم رجب علی روشا صاحب کے خانوادے کی جانب سے منعقد ہوئی تھی، اس میں بھی اسی طرح کا تذکر تھا۔ آج کی اس مجلس اعلیٰ میں بھی انشاءاللہ اسی مناسبت سے ذکر پیش کرنا مقصود ہے انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول خود یہ ارشاد فرما گئے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، جہاں بھی بیٹھو ذکر علی کیا کرو، جہاں بھی بیٹھو۔ کیونکہ یہ میں لفظ مجلس کا استعمال نہیں کر رہا، کیونکہ مجلس سے پھر وہ جو ہمارے ہاں رائج مجلس ہے کہیں وہی معنی نہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جہاں بیٹھو، جہاں بیٹھو ذکر علی کرو۔ تو بسا اوقات معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے بار بار یا علی یا علی یا علی یا علی، آپ اس کی جگہ پر اللہ 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 کا ذکر کریں، یا آپ علی علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اور اللہ کے رسول کو بھی اس بات کا علم تھا کہ آنے والے زمانے کے نادان لوگ اس طرح کے اعتراضات کریں گے، اس لیے اللہ کے رسول نے فقط اتنا جملہ ارشاد نہیں فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، جہاں بیٹھو وہاں ذکر علی کرو، نہیں ایسا نہیں کہا، بلکہ بڑھ کے آگے کہا، اس لیے کہ لِأَنَّ ذِکْرَهُ ذِکْرِی، اس لیے کہ علی کا ذکر کرنا میرا ذکر ہے، وَالذِّکْرِ ذِکْرُ اللَّهِ، اور میرا ذکر کرنا اللہ کا ذکر ہے۔ تو نتیجہ خود بخود یہ نکل جاتا ہے کہ جب بھی جہاں بھی بیٹھ کر اگر ذکر علی ابن ابی طالب کیا جائے تو در حقیقت یہی ذکر خدا کا ذکر کہلاتا ہے۔ البتہ اصول اور کلیہ بڑا بہترین ہے جو اللہ کے رسول نے ہمارے حوالے کی کہ مومن ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور منافق ہے کہ جو تجھ سے بغض رکھے گا۔ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص کافر ہے تو وہ اس وقت تک نجس ہے جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لے، مسلمان ہے۔ یہ شرعی مسئلہ، یعنی اگر کوئی کافر البتہ وہ آسمانی کسی دین کا ماننے والا ہو تو پھر وہ پاک ہے۔ آغا سیستانی کے نزدیک اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودی وغیرہ پاک ہے۔ فرض کرتے ہیں کسی آسمانی مکتب کو ماننے والا نہیں، تو اگر آپ کا گیلا ہاتھ اس کے ہاتھ سے لگ جائے تو آپ کا ہاتھ نجس ہو جائے گا، بس اس ہاتھ کو آپ پاک کریں۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہر آئے دن ایسا ہوتا تھا کہ لوگ مسلمان ہوتے تھے اور آ کر یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ شخص کہ جو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسے ہی یہ کلمہ ادا کرتا ہے تو اب اس کے دل میں کچھ بھی چل رہا ہو، جو فرمائیے اس کے دل میں کچھ بھی چل رہا ہو، اللہ اگرچہ اللہ کے رسول دلوں کے حال سے اسی طرح واقف ہوتے ہیں جس طرح اللہ واقف ہوا کرتا ہے، لیکن یہ شریعت کا اصول ہے کہ اللہ کے رسول ظاہر کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے اس علم غیب کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی اگر کوئی شخص ہے اس کے دل میں کچھ بھی چل رہا ہو، لیکن اگر وہ آ کر کہے کہ میں مسلمان ہوں مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، تو اللہ کے رسول سے کلمہ پڑھوانے کے بعد اللہ اعلان یہ کہیں گے کہ یہ پاک ہو، اس کے ساتھ آپ کھا پی سکتے ہو، اس کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہو، اس کا حکم پاک حکم ہے، مسجد میں آ سکتا ہے، قرآن کو چھو سکتا ہے، فلاں فلاں جو بھی احکامات شرعیہ طہارت کے بعد۔
اسلام کا مسئلہ آسان ہے، حل ہے کہ یہاں آپ نے کلمات ادا کیے، آپ پر اسلام کا حکم ہو گیا، آپ بھاگو گے۔ لیکن اسلام کے بعد ایک اور منزل ہے، اور وہ ہے منزل ایمان، اور ان دونوں میں فرق ہے۔ بسا اوقات ہمارے بعض برادران یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جو اسلام ہے وہی ایمان ہے، اور جو ایمان ہے وہی اسلام ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ بات صریحتاً قرآن کے خلاف ہو جائے، اس لیے کہ سورہ مبارکہ حجرات میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وقالت الاعراب، یہ جو عربی لوگ ہیں، یہ جو بدو لوگ ہیں، یہ آ کر آپ سے کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے۔ قل، اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے، یہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ایمان لے آئے ہیں، لیکن آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ابھی اسلام لائے ہو، ایمان نہیں لائے ہو۔ اسلام لائے ہو، ایمان نہیں لائے ہو، لہذا کہو اسلمنا، نہ کہ آمنا۔ اسلم نہ کہو، مسلمان ہوئے ہو، ایمان نہیں لائے ہو، مومن نہیں بنے ہو۔ تو قرآن کی آیت تفسیر اختلاف سے ہٹ کر ظاہری آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ایمان اگلی منزل ہے، اسلام کے بعد پہلی منزل اسلام ہے، اور اس کے بعد اگلی منزل ایمان ہے۔ اور پھر یہ کہا بھی اس کی تشریح میں کہ ان سے کہو کہ اسلمنا، یہ کہیں اسلمنا نہ کہ آمنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ابھی تک ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، اور ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اچھا، اب مسئلہ ہے یہاں پر، سب سے اہم مسئلہ ہے یہاں پر، وہ کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول تو جانتے ہیں، لیکن میں اور مولانا طارق مشرقی تو نہیں جانتے کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، سب کی مثال ہے، ہم ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانتے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولانا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، لا الہ الا اللہ پڑھ دو، محمد رسول اللہ پڑھ دو، مسلمان، لیکن ہے مومن ہے یا نہیں؟ تو یہ سوال فقط آج کی دنیا کا نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کے زمانے کا سوال ہے۔ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ، اگر یہ لوگ آمنا نہ کہیں، اسلم نہ کہیں تو ٹھیک ہے، آپ نے ان سے کہہ دیا، لیکن چونکہ ایمان کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، اور فرمائیے گا عقیدے سے، اسلام تو زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، لیکن ایمان کا تعلق تو قلب سے، دل سے ہے، تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے مسلمان تو ہے، مومن ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو اللہ کے رسول نے اصول حوالے کیا صحابہ کرام کے، اور صحابہ کرام خود یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی اصول پر زندگی گزاری، اور اسی اصول کے ذریعے سے ہم نے مومن اور منافقت کی شناخت کی۔ وہ ایمان اور نفاق کا معیار کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان اور نفاق، مومن اور منافق کا فرق جاننا چاہتے ہو تو اس شخص کے سامنے ذکر علی ابن ابی طالب کیا کرو، صلوات ہدیہ کیجیے محمد۔ ہاں، بس اگر چہرہ شاد ہو جائے، آباد ہو جائے تو سمجھ جائیے نا کہ یہ مومن ہے۔ چہرہ بگڑ جائے، چہرے پر سلوٹیں آ جائیں تو بس اب کیا لفظ کہا جائے، خود یہی نفاق کی۔ تو صحابہ کرام اپنے زمانے میں باقاعدہ ایمان و نفاق کا فرق ذات علی ابن ابی طالب کو قرار دیتے ہیں، اور اسی سلسلے میں شاعر نے بہت اچھے طریقے سے اس منظر کو قلم بند کیا ہے کہ محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، یعنی اللہ کے رسول سے ذات علی ابن ابی طالب کی معرفت، عرفان یعنی معرفت، محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، اور ایک ہی لمحے میں ساری حقیقت جان لیتے تھے۔ یہ کون ہے؟ صحابہ کا کام تھا یہ کیا کہ محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، اور ایک ہی لمحے میں ساری حقیقت جان لیتے تھے۔ رسالت کے زمانے میں صحابہ کی عادت تھی منافق کو علی
टन लेते थे। सलाम भेजिए मोहम्मद। तुझसे मोहब्बत रखेगा तो मोमिन, और तुझसे निफाक, ये बीमारी है, कल की बीमारी, वो रखेगा तो कौन? मुनाफिक रखेगा। इस सिलसिले में आपकी खिदमत में एक वाक़या है उसका। ये वाक़या बाद में आने वाले वाक़े की तमहीद, और जो है आप आजाद की बाद ये सिलसिला तो इंशाल्लाह 2 महीने एक सियाफाम गुलाम चोरी करता हुआ पकड़ा, उसे पकड़कर मौला अली की खिदमत में लाया। मौला उस वक्त ज़ाहिरी खिलाफत पर थे, और मैं ज़ाहिरी खिलाफत बच्चों के लिए थोड़ा सा कि हमारे अकीदे में, मकतब तशय्युअ के अकीदे में मौला अली को खलीफा बनाने वाला खुद खुदा है। ये हमारा अकीदा है। हमारे यहाँ लोग खलीफा नहीं चुनते। हमारे यहाँ कुरान का अकीदा है कि वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, इमाम हम बनाते हैं। इन्ना, हम बनाते हैं इमाम जो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं, हम इमाम बनाते हैं। इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हजरत इब्राहिम से खिताब, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना रहा हूं। और फरमाइए हजरत आदम से भी क्या कहा कि मैंने खलीफा बनाना है तुम्हें जमीन के अंदर, खिलाफत मैं दूंगा, इमामत मैं दूंगा, ये मेरा ओहदा है, ये मेरा स्टेटस है। और फरमाइए तो जाहिरी खिलाफत वो जो 4 साल इमाम की 36 हिजरी से 40 हिजरी, एक सियाफाम गुलाम चोरी करता हुआ पकड़ा गया और उसे मौला की खिदमत में लाया। क्यों पकड़ के लाए? वो यही का चोरी की। इमाम ने उससे पूछा कि तूने चोरी की? कहा हाँ या अमीर अल-मोमिनीन। जुमलों में तवज्जो कीजिए। कहा हाँ या अमीर अल-मोमिनीन। फिर इमाम ने पूछा क्या तुझे पता है कि चोरी की सजा हाथ काटना है? अब बता क्या तूने चोरी की है? उसने कहा हाँ या अमीर अल-मोमिनीन। फिर मौला एक मरतबा फिर तुझसे पूछता क्या तू अपने जुर्म का एतराफ करता है तूने चोरी की है? कहा हाँ या अमीर अल-मोमिनीन। मौला ने, अब हमारे यहाँ उर्दू में जो लफ्ज़ हाथ इस्तेमाल होता है, एक कलाई तक इसको हाथ कहते हैं। अरबी में ये जो चोर की सजा के सिलसिले में लफ्ज़ यद इस्तेमाल होता है, उससे मुराद उंगलियां। चोर की सजा में जो चीज काटी जाती है ये हाथ कलाई तक नहीं, उंगलियां। ठीक, तो मौला अली ने उसकी उंगलियां काट दी और वो अपने दूसरे हाथ में अपनी कटी हुई उंगलियों को लेकर इस हालत में कि उसके हाथ से खून बह रहा, वो बाहर निकल रहा। सामने से एक शख्स जिसका नाम तारीख ने बताया है अब्दुल्ला इब्नुल कव्वा। वो कव्वा हमारे यहाँ उर्दू में जानवर का नाम है, लेकिन वहाँ रिवायत में यही लिखा हुआ अब्दुल्ला इब्नुल कव्वा, अलिफ लाम के साथ। तारीख ने लिखा कि ये बड़ा मुनाफिक था। ये सामने से आया और उसने कहा कि ए गुलाम, ये तेरी उंगलियां किसने काटी? तो उसने कहा कि शाह विलायत, शाह विलायत इमामुल मुत्तकीन, मेरे और तमाम मुमिनीन के अमीर अली इब्न अबू तालिब ने काटी है। सलावत भेजिए मोहम्मद। जब मोमिन
कहता बिल्कुल, अली की मोहब्बत मेरे खून और गोश्त में रची बसी हुई है, लिहाजा उससे मोहब्बत के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। ये कहता हुआ वो आगे बढ़ गया। अब ये शख्स जो मुनाफिक है इब्नुल कव्वाल, ये आया मौला अली की खिदमत में और आकर कहने लगा, या अली कमाल है, आए शख्स की आप उंगलियां काटते हैं और वो आपकी तारीफ कर रहा है। अब मौला अली ने यहां पर वो जुमला इरशाद फरमाया जो अल्लाह के रसूल की इसी कौल की वजाहत में, पूरी तवज्जो फरमाइए। मौला ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं अपने आशिक, अपने चाहने वाले के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूं, फिर भी वो मुझसे नफरत नहीं करेगा। सलावत कीजिए मोहम्मद। टुकड़े टुकड़े कर दूं, फिर भी वो मुझसे नफरत नहीं करेगा। और वो जो मुझसे नफरत करता है, पूरी दुनिया उसके कदमों में लाके रख दूं, फिर भी वो मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। ये कहकर, पूरी तवज्जो फरमाइए, ये कहकर मौला ने इमाम हसन से कहा, हसन बेटा जाओ जल्दी से उस गुलाम को ले। यहां इस मुनाफिक पर एक के बाद एक तीर चलाना जरूरी थे। एक तीर इब्नुल कव्वा ने चलाया, अब जैसे इब्नुल कव्वा ने बातें सुनी तो एक तीर उस गुलाम ने चलाया, मुसलसल मौला की तारीफ की। अब सुनिए, मौला ने कहा जाओ बेटा हसन जल्दी से इस गुलाम को वापस बुला के लो। अच्छा, उसे बुलाकर लाया गया। मौला ने कहा बात सुन, मैंने तेरी उंगलियां काट दी और मैंने सुना तू मेरी तारीफ कर रहा। तो देखें वहां पर भी उसने एक जुमला कहा इब्नुल कव्वा से, लेकिन यहां जो इमाम के सामने इमाम की तारीफ में जुमला कहा है वो कमाल। अब इमाम के सामने इमाम के अलकाब क्या पुकारना, उसने ऐसा कमाल का जुमला कहा है कि कुर्बान जाया जाए। उसने क्या कहा, मौला ने कहा मैंने तेरी उंगलियां काटी है, तेरा हाथ काटा है और तू मेरी तारीफ कर रहा है। मौला ने कहा, वो कहता है गुलाम, कहता है कि या अली, मैं आपकी तारीफ कैसे न करूं, आपकी तारीफ तो खुद खुदा करता है। सलावत कीजिए मोहम्मद। तो हम तो खुद ही कारे खुदाबंदी में मशगूल हैं कि जिक्र अली इब्न अबी तालिब कर, कैसे न करूं मैं आपकी तारीफ कैसे न, आपकी तारीफ तो खुदा करता है। बस यही सुनना था अमीरुल मोमिनीन का। और मौला ने कहा अपना जमीन पर हाथ रखो, अल्लाह अकबर, और कहा कि अपनी कटी हुई उंगलियों को दोबारा उन मकामात से मिलाओ जहां से कटी थी। तब दोबारा इन उंगलियों को उन्हीं मकामात पर जोड़ो जहां से कटी थी। और उसके बाद रिवायत के अंदर अल्फाज, जब उसने अपनी उंगलियां रखी जबकि खून जारी है, कटी हुई, मौला ने एक चादर, एक अबा, एक रिदा मौला ने उसके हाथ के ऊपर रखी और उसके बाद मौला ने दुआ फरमाई। ये माशाल्लाह यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे और नौजवान बुजुर्गों ने सब ने ये मंजर देखा है अभी, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जो उनकी पूरी स्टोरी को फिल्माइज किया गया। तो उसमें आपने देखा कि वो जो आखिरी जो तकरीबन किस्तें हैं कि उसके अंदर हजरत जुलेखा, ये कुरान का वाक़या है, हकीकत पर मबनी है कि हजरत जुलेखा ज़ईफ हो चुकी थी, सने रसीदा हो चुकी थी। और फिर जब वो हजरत यूसुफ से मुलाकात की, उन्होंने जुमला कहा था कि हमद है उस खुदा की कि जिसने बादशाहों को गदागर बना दिया और जो एक गुलाम था उसे हमारा हाकिम बना दिया। हजरत यूसुफ मुतवज्जे हो कहने लगे कि ये कौन है खातून, तो कहा गया जुलेखा। वही आई कि आपको इनसे अक़्द भी करना है। फिर मौजिज़तन उनकी जो जवानी, तो आप गौर करें, हो सकता है कि आपको इस वाक़े पर ताज्जुब हो कि मौला अली ने रिदा ऊपर रखी, चादर रखी उसके हाथ पर, और अब जो चादर हटाई तो उसका हाथ सही और सलामत था, सही और सलामत था उसका। तो ये मकाम तहय्युर नहीं है, ये मकाम तहय्युर नहीं है, इसलिए कि हजरत यूसुफ ने हजरत जुलेखा के ऊपर चादर डाली थी, उसके नतीजे में दुआ के बाद जब चादर हटाई तो उसकी जवानी पलटकर आ गई थी। यूसुफ कोई और है और फख्र यूसुफ कोई और है। सलाम भेजिए मोहम्मद वाले।
اس نے اقرار ولایت علی ابن ابی طالب نہیں کیا. تو وہ حضرت یوسف جو معجزے دکھا رہے ہیں یہ تو خود عطا ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. تو مولا کیوں نہ عطا کرے؟ تو مولا نے اس کی انگلیوں کو جوڑ دیا. یہ دوسرا تیر تھا جو منافق کے سینے پر چل رہا تھا. صلوات دیجیے محمد و آل. ایک جملہ کہتا ہوں میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ قسم بخدا پروردگار عالم کہ بڑے الطافات و احسانات میں. اس روایت کو میں آپ کی خدمت میں بارہا پیش کر چکا ہوں کہ ایک شخص آیا 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام آ کر کہنے لگا کہ مولا میں خدا کو پسند کرتا ہوں, میں خدا سے راضی ہوں, لیکن نہیں معلوم کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے, مجھ سے محبت کرتا ہے یا کرتا نہیں, مجھے نہیں پتا. واقعی انسان کو کہاں سے پتا چلے گا کہ خدا اگر اس وقت اسلام ہے اس سے راضی ہے یا نہیں پتا. کوئی بھی اللہ اللہ کر کے ساری زندگی گزار دے, نہیں معلوم اسے کہ خدا راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا, پتہ ہی نہیں. یہ راز کب کھلے گا؟ قیامت کے دن کھلے. اچھا جب اس نے یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا تو امام مسکرا رہے ہیں. امام نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, مولا کیسے پتا چلے گا؟ پھر امام نے ایک اصول بتایا, کہا دیکھو یہ پرکھو, تم خدا سے محبت کرتے ہو, خدا تم سے محبت کرتا ہے نہیں, اس کے لیے میزان یہ ہے, معیار یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارے دل میں ان ہستیوں کی محبت ہے یا نہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اگر ان ہستیوں کی محبت تمہارے دل میں ہے تو یقین جانو کہ خدا بھی تم سے محبت کرتا ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خدمت میں اس فرش عزا پر بیٹھنا یہ نصیب کی بات ہے. ذکر ائمہ اہل بیت سننا یہ نصیب کی بات ہے. محبت اہل بیت دل میں ہے, یعنی یہ خدا کی رضایت پر سب سے بڑی دلیل ہے. ورنہ جسے چاہے گمراہ کر دے, جس کو چاہے جہاں پیدا کر دے. کتنا شکر ہے, اور اس کو عام فہم الفاظ کے ساتھ جوڑو تو وہ کیا ہے, بنا بنایا پیکیج ہے ہمارے پاس. سلام دیجیے محمد. جیسے ممبر کا رخ ایسے ہونا چاہیے, کیونکہ جو آتے ہیں تو ماشاءاللہ یہاں تشریف رکھتے تو ممبر کا رخ اس طرح ہونا چاہیے. سلام دیجیے گا محمد و آل. گفتگو نتیجے کے قریب آ رہی ہے, اور میں نے کہا تھا کہ جو واقعہ میں نے عرض کیا یہ ایک واقعہ کا مقدمہ ہے, لیکن پروردگار عالم کا یہ نظام. ابھی جو میں نے جملے کہے ان جملوں پر توجہ کیجیے کہ جو ہمارے دل میں ولایت, محبت, عشق اہل بیت. تاریخ نے لکھا ہے کہ ہارون رشید عباسی خلیفہ, جتنے بھی عباسی خلیفہ ہیں ان میں ہارون رشید کی جو حکومت ہے وہ وسیع ہوئی. ٹائم پیریڈ بھی زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بہت پھیلی ہوئی حکومت تھی اس کی. اچھا, حکومت کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد بھی پھیلی ہوئی تھی, بیٹے بہت زیادہ تھے اس کے. ایک بیٹا تاریخ میں اس کا نام لکھا جاتا ہے قاسم معتمن, یہ اس کا نام. یہ بیٹا بالکل باپ اور بھائیوں سے الگ تھا, یعنی باپ اور باقی بیٹے وہ شاہانہ اور فخر والا لباس, بادشاہوں والے انداز. یہ بیٹا کوئی مددگانہ سادہ سے کپڑے, نماز پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, یہ بالکل ہٹ گیا. ایک دن دربار میں بیٹا آ گیا, ہارون رشید بھی بیٹھا ہوا اور اس کا وزیر. تو جو بیٹا اسی سادگی کے انداز میں آیا تو جو وزیر تھا اس کا, بادشاہ کا, وہ مسکرایا, تنزیہ مسکرایا. تو بادشاہ نے پوچھا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ آگے معذرت کے ساتھ میرے جملے, یہ بیٹا تو آپ کی ناک کٹوا رہا ہے, یہ آپ کا بادشاہ یہ کم قیمت والا لباس پہن کے لوگوں کے درمیان سے اٹھتا بیٹھتا ہے, لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے, آتا جاتا ہے,
لوگ کہتے ہیں یہ ہارون رشید کا بیٹا ہے، تو یہ آپ کی ذلت کا موجب ہے، دیکھو یہ آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے اس کے کندھوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی، اسے بھی اگر ہم کسی علاقے کا والی بنا دیں، حاکم بنا دیں، تو پھر اس کا انداز بھی وہی ہو جائے گا بادشاہوں والا جو ہمارا انداز ہے۔ دوسرے دن بیٹے کو دربار میں بلایا اور سب کے سامنے کہا کہ بیٹا میں چاہ رہا ہوں کہ تمہیں مصر کا والی بنا دوں، تو تم تیار ہو جاؤ والی بننے کے لیے، مصر کا حاکم بننے کے لیے۔ اس نے بڑے ادب احترام کے ساتھ کہا کہ بابا آپ ایسا کریں کہ مجھے اس سے معذرت دیں، یہ کام میرے بس میں نہیں ہے، آپ دوسرے بھائیوں میں سے کسی کا انتخاب کر کے اور انہیں مصر کا والی بنا۔ بھرے دربار میں ہارون رشید کو اس کا بیٹا منع کر دے، انہوں نے سختی سے کہا نہیں بیٹا یہ ذمہ داری تمہیں دینی ہے، لیکن وہ کسی الگ دنیا کا شخص تھا۔ پوری توجہ فرمائیں، یہ نتیجے کا واقعہ ہے۔ اس نے پہلے تو پوری کوشش کی کہ باپ کو اس بات سے دستبردار کرا لے، لیکن جب نہیں کرا سکا تو رات کے اندھیرے میں وہ بغداد سے بھاگا اور بصرے آ گیا، اور بصرے میں آ کر اب یہاں سے جو روایت شروع ہوتی ہے وہ عبداللہ بصری جو راوی ہے وہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے گھر کی جو دیوار تھی وہ خراب ہو گئی، تو میں مزدور کو ڈھونڈنے کے لیے، مستری مزدور کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلا، تو مجھے بصرے کی مسجد کے ساتھ ایک نوجوان بیٹھا ہوا دکھائی دیا کہ جس کے ہاتھ میں قرآن تھا، اور اس کے سامنے یہ جو مستریوں کا سامان ہوتا ہے، تیشی، ہتھوڑا وغیرہ، یہ سامان اس کے سامنے رکھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اے جوان کام کرو گے؟ تو اس جوان نے میری طرف دیکھا اور کہا کیوں نہیں، اللہ نے خلق ہی کام کرنے کے لیے کیا ہے۔ سلام بھیجیے محمد اللہ۔ ایسی ہے خدا نے خلق کیا ہے، بیکار تھوڑی خلق کیا ہے، کام کے لیے خلق کیا ہے۔ اچھا کہا پھر میرے گھر کی جو دیوار ہے وہ دیوار ہو گئی ہے خراب، وہ کام کرو گے؟ یہ نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا جناب آپ کے ساتھ بعد میں چلوں گا، پہلے اس کام کی اجرت طے ہو جائے، اجرت ہے۔ تو کہا کہ اجرت ہم نے طے کی، کچھ طے کی، روایات نے کہا۔ وہ راضی ہوا، آیا اور اس نے دیوار پر کام کرنا شروع کیا۔ شام ہو گئی، راوی کہتا ہے کہ اس نے ایک دن میں 2 دن کا کام کیا۔ لیکن غور فرمائیے، اب بارہ سب کے لیے یہ درس ہے کہ کام اگر ٹھیکے میں چلا جائے تو ٹھیکہ بن جاتا ہے، صحیح ہے نا؟ یہ ہوتا ہے بارہ۔ تو کام میں سچائی، کہتا ہے کہ میں نے اندازہ لگایا جو عام لوگ کام کرتے تھے ایک دن میں، اس نے وہ 2 دن کا کام، 2 دن۔ تو میں نے شام کو اس کو جو اجرت طے پائی تھی، میں نے اس کو ڈبل کیا، اور میں جب اس کو دینے لگا تو اس نے اپنا حصہ جو طے ہوا تھا نکالا اور باقی حصہ مجھے واپس کر کے کہا کہ جتنا طے ہوا ہی اتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ میں پریشان، تو اتنا نیت خلوص کے ساتھ اس نے کام کیا، اس کی باتیں کمال، میں بڑا اس سے جو ہے وہ میرا دل اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ میں بارہ تو میں دوسرے دن چونکہ کام رہ گیا تھا کچھ، تو دوسرے دن جب میں مسجد کے برابر گیا تو دوسرے لوگ تو بیٹھے تھے، نوجوان نہیں تھے۔ میں نے پوچھا کسی سے یہ لڑکا کہاں گیا؟ نوجوان جو آیا تھا کل میرے ساتھ کام کرنے کے لیے، کہا جناب یہ ہفتے میں 1 دن کام کرتا، اور جب اس کے پاس اتنا آ جائے کہ جس سے اس کے خرچے نکل جائیں تو پھر دوبارہ آگے پیسوں کی طرف نہیں جاتا ہے۔ کہا پھر کیا کرتا؟ کہا پھر نماز میں مشغول ہو جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ کہا کیا مطلب 1 ہفتے کے بعد اب آنا پڑے گا؟ کہا جی ہاں، ہفتے میں 1 ہی دن بیٹھتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے انتظار کیا 1 ہفتے کے بعد، اور 1 ہفتے کے بعد صبح وہ مجھے اسی جگہ پر ملا، میں دوبارہ لے آیا اسے، اس نے کام کیا، تھوڑا سا کام اور رہ گیا، شام ہو گئی، وہ چلا گیا، میں نے اجرت دی، وہ چلا گیا۔ اب مجھے ظاہر ہے پھر 1 ہفتہ انتظار کرنا پڑا۔ اب تیسرا ہفتہ یعنی 21ویں دن، کہہ رہا ہے جب میں گیا، آج تو اس کا دن تھا، 1 ہفتے کے بعد اسے آنا چاہیے تھا،
लोगों से पूछा कहाँ गया, कहा जनाब वो बीमार है, वो बीमार, उसे सख्त बुखार। रहता कहाँ है? घर उसका यहाँ पे नहीं। बोले कहाँ रहता है? यही ये बसरे में ही किसी अतराफ में कहीं खंडरात में, वो खंडरात में कहीं पे वहां रहता। मैं गया, टूटी फूटी सी इमारत थी कोई, जहाँ कोई नहीं रहता था। वहां मैंने देखा कि वो जमीन पर लेटा हुआ है, और जब मैं उसके करीब गया तो मैंने देखा कि उसे सख्त बुखार था। तो मैंने उसका सर अपनी गोद में लिया और मैंने उससे कहा कि तुम्हें तो बहुत सख्त बुखार है, और बुखार इतना सख्त था कि वो पहचान नहीं पा रहा था। उसने पूछा कि तुम कौन हो जो अभी मेरे पास आए हो? तो कहा कि जनाब मैं तो वही हूँ कि जो आपसे काम करवा रहा था अपने घर का, तो काम थोड़ा रहता था इसीलिए मैं आपको लेने के लिए आया। जनाब अब तो मेरी तबीयत इस काबिल नहीं है कि काम करूं, लेकिन अच्छा हुआ आप आ गए, मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँ। अब ये नौजवान कह रहा है, अब्दुल्ला बसरी कह रहा कुछ बातें आपसे करना चाहूँ। वो भी बातें मैं आपसे न करता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। पूरी तवज्जो फरमाइएगा, मैं नतीजे पर पहुंच गया। मैं अपनी मौत को अपनी आंख से देख रहा हूं, इसीलिए, वरना मैं कभी बयान नहीं करता। कहा बोलो, कहा आप मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूं? अब्दुल्ला बसरी ने कहा कि मैं नहीं आपको जानता। कहा मैं हारून रशीद का बेटा कासिम। कहता है अब्दुल्ला बसरी के मेरे हाथ कांपने लगे। ये जालिम बादशाहों से कौन वाकिफ नहीं था? हाथ कांपने लगे, मेरा हाथ कांपने लगे कि अगर हारून रशीद को पता भी चल जाए कि मैंने इससे मजदूरी करवाई है तो जो मेरे साथ होगा वो होगा। तो कहना मेरा हाथ कांपने लगा। उसने कहा घबराओ नहीं, तुमसे जो बातें करना चाहता हूं वो बतौर वसीयत है, और अगर मेरी मौत का वक्त करीब ना होता तो मैं तुम्हें नहीं बताता। इस शहर में मुझे कोई भी नहीं पहचानता कि मैं हारून रशीद का बेटा हूं, तुम्हें बता रहा हूं मैं बस। ठीक, वो भी इसलिए क्योंकि मौत का वक्त करीब है, वसीयत करना चाहता हूं। वसीयत सुनिए तो आपको अंदाजा हो जाए कि आशिक अली कैसा होगा, मुहिब अली कैसा होगा। कहने लगे कि एक काम तो ये करो कि ये जो मेरा सामान है जिससे मैं मजदूरी किया करता हूं, ये सामान किसी मजदूर को देना और उससे कहना कि इन्हीं सामान के जरिए से मेरी कब्र को तैयार करे, और जो कि वो जहमत करेगा तो उस जहमत की उजरत में यही सामान उस मजदूर को दे देना, इसलिए कि इसके अलावा मेरे पास और कोई मालिक नहीं है। उसके बाद उंगली से अंगूठी उतार के कहा कि अब्दुल्ला ये अंगूठी अपने पास रखो, और जब मैं दफन कर दिया जाऊं तो ये अंगूठी जाकर मेरे बाप हारून रशीद को देना सोमवार के दिन, इसलिए कि सोमवार के दिन वो खुली कचहरी लगाता है और हर तरह का शख्स उसके वहां बैठा हुआ होता है। वहां जाकर अलल ऐलान मेरे बारे में उसे बताना कि तुम्हारा बेटा बसरा में इस दुनिया से चला गया है, उसे दफन करके मैं आ रहा हूं, और उसकी वसीयत थी कि ये अंगूठी कि जो मेरे बाबा ने मुझे दी थी, ये अंगूठी उसे वापस कर दो, क्योंकि उसे माल को जमा करने का शौक है। इस अंगूठी के जरिए से उसके माल में इजाफा हो जाएगा, और मैं कयामत के दिन इस अंगूठी के बारे में जवाब देने से बचाऊंगा। बारीक पीली तो हद इंतहा बारीक पीली, अब कुछ नहीं है। और उसके बाद कहता है कि मैंने अब ये आखिरी जुमला कहता है, उसके बाद अब्दुल्ला बसरी कहता मैंने महसूस किया कि वो जवान कासिम वो उठना चाहता है, लेकिन उसके जिस्म पर ज़ौफ़ इस कदर है कि वो उठ नहीं पा रहा। 2 मरतबा उसने कोशिश की, तीसरी मरतबा उसने मुझे इशारा किया, कहा मेरी मदद करो ताकि मैं उठूं। अब्दुल्ला बसरी कहता मैं करीब गया, मैंने उसको बाजुओं से पकड़ा और मैं उसको उठाना चाहता था। उसकी नजर सामने दरवाजे की तरफ गई और उसने कहा अस्सलामु अलैक या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, सलावत भेजिए मोहम्मद अब्दुल्ला मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मेरा मौला मुझे लेने के लिए आया है। अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत से कीमती कोई शेर नहीं।
یہ محبت کہاں جائے؟ بس اگر مومن ہے تو پھر چاہے فرعون کے دربار میں کیوں نہ پلے، عشق علی چیز ہے، محبت علی چیز ہے۔ قسم بخدا سب سے بڑی بات، اگرچہ اس واقعے کا ذرہ ذرہ کمال ہے، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ مولا علی اس وقت آئیں اپنے عاشق کو لینے کے لیے، یہ سب سے بڑی بات، اپنے محب کو لینے کے لیے مولا علی خود ہیں۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ ملک الموت سے خطاب ہوتا ہے، آج دن میں نے آپ کی خدمت میں اس روایت کا ذکر کیا ہے، ملک الموت کو امر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے اس بات کا کہ اس سے سختی سے پیش مت آنا، اس کے دل میں ہم محمد والے محمد کی محبت رکھی ہوئی ہے۔ صلوات دیجیے محمد۔ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، یہ سلسلہ اعزاز اسی طرح جاری و ساری رہے، اور اس عشق علی کے سائے میں مسلسل ذکر محمد و آل محمد کرنے کی اور سننے کی خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہی ہے کہ جس کی وجہ سے قربانیاں ایک کے بعد ایک شہادتیں، شہزادی جناب زہرا کی شہادت، خود ذات امیر المومنین کی شہادت، امام حسن مصطفیٰ کی شہادت، اور یہ کربلا، یہ سب کے سب یہ ولایت علی ابن ابی طالب پر جان نثاری ہے، قربانی ہے۔ یہ جملہ جو میں بڑی تیزی سے کہہ کر گزر گیا ہوں، اگرچہ اپنے موقع پر اس جملے کے اندر بڑی وضاحت ہے کہ یہ کیسے ہے، انشاءاللہ کبھی اس موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے۔ سرکار سید الشہداء امام حسین ابن علی کے نام کا یہ فرش اعزاز ہے۔ اگر آپ جیسے کہ انشاءاللہ مختلف علماء سے آپ سنیں گے، اگر خطبات کو آپ سنیں، خطبات سید سجاد، خطبات جناب زینب کبریٰ، خطبات شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہ، خطبات شہزادی فاطمہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ، تو ان سب خطبات کا لب لباب ولایت علی ابن ابی طالب، لب لباب اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ ولایت۔ یہ ایام جو چل رہے ہیں 4 سفر، پہلی سفر ایک روایت کے مطابق اہل بیت کا یہ لٹا ہوا قافلہ شام میں وارد ہوتا ہے، شام کے بازار کے خطبات، شام کے دربار کے خطبات، خلاصہ ولایت علی ابن ابی طالب، وہی شام کا مرکز کہ جس کو بنایا ہی دشمن علی ابن ابی طالب پر گیا، وہ بظاہر یزید کی جیت کا جشن ہے اور حسین ابن علی کے ہارنے کا جشن منایا جا رہا ہے، لیکن اسی دربار میں بیمار نے بھی علی ابن ابی طالب کا ذکر کیا، شہزادی جناب زینب کبریٰ، راوی کہتا ہے کہ بازار کی روایت ہے، ایک نابینا شخص کہنے لگا کہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ اور کیوں؟ کہ میرے کانوں میں علی ابن ابی طالب کی آواز آ رہی ہے، علی تو چلے گئے دنیا سے، کہا علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ کی آواز ہے، لہجہ علی ابن ابی طالب کا ہے۔ تو آپ دیکھیں ہر جگہ علی علی ہے، مولا علی کا ذکر ہے، تو بس عزیزان گرامی مطلب اس کے لیے کتنی بھی بڑی قربانیاں کیوں نہ ہوں، قربانی دینے کے لیے اور اہل بیت میں آج کی یہ مجلس اعزاز تخصصاً حسین ابن علی کی اس دختر کے لیے ہے کہ جو مولا آقا حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ کہلاتی ہے۔ چند ایک روایات آپ نے گزشتہ شب سماعت فرمائیں، اہل علاقہ کی علاقے کے لوگ ہیں، اب تقریباً تمام مجالس میں آپ شرکت فرماتے ہیں، چند ایک روایات ان سے آگے کی منزل کی پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ نماز تہجد کی دعا کا اثر شہزادی سکینہ، کس کی نماز تہجد؟ حسین ابن علی کی نماز تہجد۔ ایک جملہ روایت میں اور بھی ہے، خدایا مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر
کہ جو میرے بعد مجھ پر گریا کرے میرا ماتم کرے، مجھ پر گریا۔ یہ جو آپ روایت سنتے ہیں کہ سید سجاد کو وصیت کی تھی کہ بیٹا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ جب جب ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس کو یاد رکھو، یہ روایت شہزادی سکینہ سے بھی مرغیہ ہے۔ شہزادی سکینہ نے کہا، میرے بابا نے کہا تھا کہ شیعوں ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد رکھو، اور اگر کوئی عالم غربت میں مسافر مارا جائے تو پہلے مجھ حسین کا ماتم کرنا، پھر اس کا ماتم کرنا۔ یہ شہزادی سکینہ سے روایت ہے، اور خطبات کی شہزادی کے ہیں، بڑے بڑے کمال کے واقعات ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ عجب ہے کہ دربار یزید میں یہ 4 سال کی بچی، جب یزید اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے عجب حال دیکھا کہ یہ بچی اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھپا رہی تھی۔ یزید نے کہا کہ تمہیں اپنے چہرے کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ یہ جو بیویاں ساتھ ہیں ہمارے، ان کے بال اس قدر بڑے ہیں کہ انہوں نے اپنے چہرے کو اپنے بالوں سے چھپایا ہوا ہے۔ ہاں میرے بال اتنے بڑے نہیں ہیں، اسی لیے میں نے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپایا۔ بزرگ علماء نے یہ جملہ بیان کیا۔ جب یہ کہہ چکی شہزادی سے، تو اس کے بعد یزید نے کہا کہ تیری عمر تو اتنی نہیں ہے، جو شرعی پردہ کے شرعی پردے کے وجود کے سلسلے میں عمر جو ہوتی ہے وہ تو نہیں ہے تیری۔ تو شہزادی نے جواب دیا کہ ہم اہل بیت ہیں۔ یہ تعارف بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ یزید نے تو دھوکے میں رکھا ہوا تھا کہ کوئی باغی ہے جس نے میرے خلاف خروج کیا ہے۔ یہاں اپنا تعارف ضروری تھا۔ سید سجاد نے بھی کرایا، شہزادی زینب نے بھی کروایا، اور اپنا تعارف شہزادی سکینہ کروا رہی۔ ہم اہل بیت ہیں، ہمیں چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ پردہ اسی طرح ہے ہمارے لیے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ گفتگو جو شہزادی سکینہ کی اس انداز میں ہو رہی تھی نا، ایک شامی نے شہزادی سکینہ کی طرف اشارہ کر کے یزید سے کہا، یا امیر حبلی حاضر الجانیہ، اللہ اکبر، کہا یزید یہ جو بچی ہے نا، یہ کنیزی میں مجھے دے دے۔ اللہ اکبر۔ جیسے شہزادی سکینہ نے یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ شہزادی زینب کے ابا کے دامن سے لپٹ کر رو کر کہنے لگی، اماں میں یتیم ہو گئی، میں نے برداشت کیا، مجھے تماچے لگے، میں نے برداشت کیا، مجھے اسارت ملی، برداشت کیا، اماں کیا اب مجھے کنیزی میں بھی دیا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ بس یہ جملہ سننا تھا، شہزادی زینب کبریٰ ایک مرتبہ تیش نہ کر کہنے لگی، وزیر تیری یہ مجال، تم تو خود ہمارے آزاد کردہوں کی غلام ہو اور ان کی اولاد ہو۔ ہر کسی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اسارت میں تو آ جائیں لیکن ہم کسی کو غلام اور کنیز بن جائیں۔ بس یہ جملہ جیسے اس شامی نے سنا کہ یہ اہل بیت ہے، یہ محمد و آل محمد ہے، یہ حسین ابن علی کی بیٹی ہے، یہ علی ابن ابی طالب کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ایک مرتبہ اپنے چہرے کو پیٹتا ہوا سید سجاد کی خدمت میں آتا ہے، روتا ہوا کہتا ہے آقا مجھے معاف کیجیے گا۔ اس کے بعد دوڑتا ہوا دربار سے باہر جاتا ہے، تلوار نکالتا ہے، اپنے ہاتھ کو کاٹتا ہے، اور کٹا ہوا ہاتھ سید سجاد کے قدموں میں رکھ کے کہتا ہے، مولا مجھے معاف کیجیے، مولا مجھے علم نہیں تھا کہ آپ اہل بیت ہیں، میں نے اسی ہاتھ سے آپ کے خانوادے کی ایک مستور کی طرف اشارہ کیا، میں نے مولا اس ہاتھ کو کاٹ دیا، کیا میری خطا معاف ہے؟ یقیناً میرے مولا نے خون کی طرح یہ جملہ کہا ہوگا نا، جس طرح امام حسین نے خون سے کہا تھا، اور میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا۔ امام سجاد نے بھی یہی کہا ہوگا۔ بس عزیز و راوی کہتا ہے کہ دربار کا واقعہ ختم ہوا اور یزید نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ اس بچی کو اور تمام افراد کو زندان میں ڈالا جائے۔ یہ کیا ہے زندان؟ یہ خرابہ ہے۔ زندان خود ایک مصیبت ہے۔ میں آخری منزل پر آ گیا کہ زندان خود ایک مصیبت ہے، اور یہ وہ زندان کیسا زندان ہے؟ راوی کہتا ہے کہ جب اہل بیت زندان سے رہا ہوئے تھے تو ان کے جلد جو جسم کی ہے وہ پھٹی ہوئی تھی، جلد پر عجیب عجیب قسم کی جو خراشات آتے ہیں، جلد ان کی بالکل پھٹ چکی تھی۔ کیوں؟ نہ سردی سے محفوظ،
न गर्मी से महफूज, न धूप से महफूज। जिंदान का एक खराबा है जहाँ अहल को डाला गया था। बस अभी तो रिवायतें कहती है कि शहजादी सकीना अक्सर सैयद सज्जाद से सवाल किया करती थी कि भैया ये परिंदे हैं सुबह को कहाँ जाते हैं? कहा बेटा ये अपने दाने को तलाश करने के लिए जाते हैं, और शाम को जब ये जानवर पलट कर अपने घरों की तरफ जाते थे तो शहजादी सवाल करती थी भैया सैयद सज्जाद ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जवाब देते कि बहन ये अपने घरों को पलट कर जा रहे हैं। अजीज़ो इमाम वक्त के लिए बड़ा संगीन मरहला है कि जब 4 साल की बहन ये सवाल करे भैया फिर हम कब पलट कर अपने घर जाएंगे? देखें, हो सकता है कि इमाम जवाब देते हैं इसलिए कि हालिया जमाने से वाकिफ हैं, आइंदा के जमाने से वाकिफ हैं, इमाम के इल्म में है कि हमें कब रिहाई मिलने वाली है। लेकिन इमाम जानते हैं सकीना का रिहाना मौजूद है, सकीना तो इसी जिंदान में सो जाएगी। तो इमाम कैसे जवाब दे? लिहाजा इमाम खामोश हो जाया करते थे अजीजों, और शहजादी ज़ैनब कुबरा आगे बढ़ के शहजादी सकीना को गले से लगा लिया करती थी। रावी कहता है कि अक्सर रातों को शहजादी सकीना जागा करती थी, अपने बाबा को याद करती थी, गिरिया करती थी। और एक रात ऐसी आई कि शहजादी सकीना का गिरिया बढ़ गया, और जैसे ये गिरिया बढ़ा तो अतराफ में बैठी हुई बीवियां रोने लगी। आहिस्ता आहिस्ता रोने का और बीवियों के रोने की आवाज बुलंद हुई, और यजीद मलऊन के कानों तक जब ये आवाज पहुंची उसके आराम में खलल पड़ा। उसने दरबान को बुलाकर कहा कि ये कैसा शोर है? कहा अमीर वही 4 साल की बच्ची हुसैन की बेटी वो रो रही है। कहा लेकिन आज इसका रोना बहुत ज्यादा है। कहा नहीं मालूम, उसके रोने की वजह से सब रो रहे हैं। पर जुमला सुनना था नहीं मालूम कि यजीद ने कहा कि ऐसा करो कि इसके बाबा का सर उसको दे दो, ताकि अगर उसके शायद उसके बाबा के सर पर नजर पड़े तो वो खामोश हो जाए। अब एक मंजर लिखा है रावी ने, और ये आखिरी जुमलों में हूँ कि शाम के जिंदान में शहजादी सकीना दरमियान में है उस रात में, और तमाम बीबियां हल्का किए हुए हैं, और शहजादी सकीना अपने बाबा को गिरिया कर रही है, हर बीबी रो रही है। इतने में शहजादी सकीना अपने मकाम से खड़ी हुई और जिंदान के दरवाजे की तरफ आगे बढ़ी। तो शहजादी ज़ैनब ने सवाल किया बेटी कहाँ जा रही हो? कहा अम्मा दरवाजे से मुझे अपने बाबा की खुशबू आ रही है, मुझे अपने बाबा की खुशबू आ रही है। और ये जुमले सुनने से एक मरतबा दरबार ने दरवाजे पर दस्तक की और एक तश्त करीब लाया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बढ़कर वो तश्त लिया। कोई शय रखी है जिस पर रुमाल रखा हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक मरतबा जैसे ही रुमाल हटाया, क्या मंजर है, बाबा का कटा हुआ सर तश्त में रखा है। खुदा ये मंजर किसी को न दिखाए। सकीना आगे बढ़ी, अपने बाबा को सीने से लगाया और उसके बाद कहा बाबा मुझे आपकी बड़ी याद आ रही थी, मैं इसीलिए गिरिया कर रही थी। शहजादी अपने बाबा से बातें करते करते आहिस्ता आहिस्ता जिंदान की खाक पर सोई और अपने बाबा को अपने सीने पर रखा और कहा बाबा अपना अपना नसीब
شہزادی کی جانب سے بہترین اجر عطا فرما. تمام مومن جن کی دعائیں میرے ذمہ ہیں آپ کی ذمہ ہیں، خدایا فرش عزا کے حق کا واسطہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما. بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. جو جس پریشانی میں ہے اس پریشانی کو ختم فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق و روزی میں برکت و وسعت فرما. اس مسجد امام بارگاہ کو تابع قیامت شاد و آباد فرما. اس کے خدمت گزاروں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. یہ مجلس اعزا بطور پرسار آقا ابا عبداللہ حضرت حجت کی بارگاہ میں شہزادی جناب زہرا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ہمارے مولا آقا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے اعوان اور انصار خاص میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسین